گرچہ استقبال ایام اضحیٰ کے اعتبار سے یا بعض امام بارگاہوں میں علم نصب کیے جانے کے اعتبار سے مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں، لیکن آج اس مجلس اعضاء کی ایک اور خاص اہمیت شاید بہت کم توجہ رہتی ہے کہ 32 سنہ ہجرت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا 29 ذی الحج کو، یا بعض تواریخ میں لفظ استعمال ہوا آخر ذی الحج۔ اب اگر مہینہ 30 کا شمار کیجیے گا اس زمانے کے اعتبار سے تو پھر 30 تاریخ ہوگی، تو آخر ذی الحج یا 29 ذی الحج کو 32 سنہ ہجرت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ استقبال ایام اضحیٰ کیجیے اپنے مقام پر ہے، مولا عباس علیہ السلام کے پرچم کے نصب کیے جانے کا ماتم کیجیے اپنے مقام پر ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت کو بھی یاد کیجیے، اس شخصیت کی بہت بڑی خدمات ہیں خاندان اہل بیت کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول تمام کے تمام برابر مراتب کے اور درجات کے حامل نہیں تھے۔ جناب سلمان کا مقام اور تھا، جناب مقداد کا مقام اور تھا، اور جناب ابوذر کا مقام اور تھا۔ آج چند جملے آپ کی خدمت آج کی تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے۔ یہ عظیم شخصیت سرزمین شام سے جب حکمرانوں کے خلاف ابوذر نے کھل کر بات کرنا شروع کی تو شام سے اس طریقے سے مدینے بھیجا گیا کہ تاریخ شاہد ہے، صحابی اور رسول ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہے، ابھی مصائب سرکار سید الشہداء کو عنوان نہیں ہے، صحابی اور رسول اس طریقے سے ایک ایسے اونٹ پر بٹھائے گئے جس پر کوئی محمل اور آماری نہیں تھی، کوئی پالان شتر نام کا کوئی سہارا موجود نہیں تھا، اور جب کوئی پالان شتر کے بغیر اونٹ پر بیٹھے تو گرنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، خاص طور سے جبکہ اونٹ کو تیز تیز دوڑایا جائے۔ اس صحابی اور رسول کی دونوں ٹانگیں آپس میں ملا کر اونٹ پہ بٹھا کے باندھ دی گئیں کہ تاکہ اونٹ سے گر نہ پڑے۔ سن ضعیفی ہے، 80 سال سے زیادہ کی آپ کی عمر ہے، کہاں شام کہاں مدینہ، اس طریقے سے اور انتہائی سخت قسم کے نگران کے حوالے کیا گیا، اونٹ کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ سفر طے کرتے کرتے یہ پہنچے مدینہ منورہ۔ اس حالت میں پہنچے کہ آپ کی دونوں رانوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا۔ 29 ذی الحج ابھی پہنچے مدینہ منورہ، کیا کہنا، صرف ایک میسم تمار ہی تو نہیں، حق بات کہنے والے، مولائے متقیان کے فضائل کو بیان کرنے والے، اس زخمی حالت میں بھی باطل کو باطل کہنے والے اور حق کو حق کہنے والے، تمام تفصیل کو چھوڑتے ہوئے کہ پھر حکمرانوں نے ابوذر کے ساتھ کیا کیا۔ کون ابوذر؟ آج صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والے، ایسے صحابہ کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ جنہیں حکومت وقت نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا،
ابو ذر کا اصل اسم گرامی ہے جندب، باپ کا نام ہے جنادہ، اور ابو ذر اس لیے ابو ذر کہلاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام ذر ہے، مگر یہ ذر وہ ذر نہیں ہے جو اردو میں مال و زر کے ساتھ زر آتا ہے، وہ الگ۔ اس زر کا مطلب ہے دولت، اور اس زر کا مطلب ہے وہ چمکتا ہوا ذرہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، لفظ ذرہ، ذرہ میں اگر گول والی تے نہ پڑھیے تو زر ہو جائے گا، تو آپ کے فرزند کا نام ہے زر، اس کی مناسبت سے آپ کی کنیت بنی ابو ذر۔ لیکن کیا مقام اور کیا منزلت، خالی ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دو انداز سے آتے تھے۔ جبرائیل بطور نور نازل ہوتے تھے یا بشکل بشر حاضر ہوتے تھے؟ جب نازل ہوتے تھے تو انداز اور تھا، اور جب بشکل بشر حاضر ہوتے تھے تو کسی کی تو شکل لے کر آتے ہوں گے، کوئی تو چہرہ جبرائیل کا ہوتا ہوگا۔ تو پورے اصحاب ختمیہ مرتبت میں ایک شخصیت تاریخ نے بیان کی، جناب دحیہ کلبی، کہ جن کے چہرے کے شمائل کو لیے ہوئے جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں بس شکل بشر آتے تھے۔ اور ایک دن اتفاق سے مسجد نبوی میں جبرائیل امین آئے ہوئے تھے بس شکل دحیہ کلبی۔ اب جو نہ جانتا ہو اسے کیا خبر کہ کون بیٹھا ہوا ہے پیغمبر کے ساتھ۔ دحیہ کلبی کی شکل لیے ہوئے جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول بہت رازدارانہ انداز سے بات کر رہے تھے کہ وہاں سے جناب ابو ذر کا گزر ہوا، داخل مسجد ہوئے، اور جناب ابو ذر نے اللہ کے رسول کو سلام کرنے سے پرہیز کیا، یہ سوچ کر کہ میں سلام کروں تو جواب سلام دینے کی وجہ سے کہیں آپ کی گفتگو میں خلل واقع نہ ہو۔ آگے بڑھ گئے۔ ابو ذر کو کیا خبر تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے پیغمبر کی محبت کو عنوان بنایا ہے، سلام نہیں کیا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو ذر کو آج کیا ہو گیا، آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے؟ کیا انداز محبت ہے! اگر آپ مجھ کو سلام نہ کیجئے تو میں آپ سے پلٹ کے پوچھوں گا نہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، لیکن اگر میرا بچہ مجھے گھر میں سلام نہ کرے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بیٹا خیریت تو ہے، آج کیا بات ہے؟ اسکول سے آئے، منہ اٹھائے، سیدھا اندر چلے گئے، سلام نہیں کیا۔ تو جہاں اپنائیت ہوگی وہاں سوال ہوگا، جہاں اپنائیت نہیں ہوگی وہاں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا ابو ذر خیریت تو ہے، آج تم سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ یہ کب کی بات؟ جبکہ وہ جبرائیل امین اٹھ کے جا چکے ہیں، اب پیغمبر اکیلے۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے یہ سوچ کے آج سلام نہیں کیا آپ کو اس وقت میں کہ آپ دحیہ کلبی کے ساتھ کوئی بہت رازدارانہ بات کر رہے تھے، کہ اگر میں سلام کر لوں تو آپ جواب سلام دیں تو کہیں خلل واقع نہ ہو آپ کی گفتگو میں۔ گویا سلام کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر، اور سلام نہ کریں تو بھی محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اچھا ابو ذر یہ تو بتاؤ کہ وہ تم کون سی دعا پڑھتے ہو؟ کیونکہ جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ کر گئے تھے آج ابو ذر کو کیا ہو گیا، آپ کو سلام نہیں کیا، حالانکہ ہم آسمان پر اہل آسمان ابو ذر کی دعا پڑھا کرتے ہیں۔
اللہ کا رسول نے سوال کیا ابو ذر سے، ابو ذر کون سی دعا پڑھتے ہو؟ بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوا کرتا ان تمام واقعات میں، خالی اشارہ کر رہا۔ دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا وہ جو مانگی جاتی ہے اور ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے۔ جو معصوم سے منقول ہو وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور جو معصوم سے منقول نہ ہو، آپ کا اپنا مدعا ہو، وہ مانگی جاتی ہے۔ تو دعا مانگنے میں الفاظ کی شرط نہیں ہے، خلوص کی شرط ہے، اور دعا کے پڑھنے میں الفاظ کی بھی شرط ہے اور خلوص کی بھی شرط ہے۔ نہ الفاظ میں اضافے کی اجازت ہے اور نہ خلوص سے فرار کی اجازت ہے۔ بہت غور کیجیے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حضرت ابو ذر اس انداز سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کیا دعا پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کون سی دعا، میرے کیا الفاظ؟ ساری دنیا معصوم سے دعا کے الفاظ لے اور معصوم ابو ذر سے سوال کر رہے، تمہارے الفاظ کیا ہیں؟ میں حیران ہوں کہ عالم الغیب پیغمبر سوال کر رہے ہیں۔ قسم بخدا یہ سوال برائے محمد نہیں ہے، برائے امت محمد ہے۔ اگر پیغمبر سوال نہ کرتے تو امت کو علم کیسے ہوتا کہ ابو ذر کے الفاظ کیا ہیں؟ اب تو پہچانے امت کہ خدا نے ایسے ایسے افراد اس امت میں قرار دیے کہ جن کے الفاظ آسمانوں پہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر ابو ذر کی دعائیں آسمان پہ پڑھی جاتی ہوں تو کیا کہنا معصومین کی دعاؤں کا؟ تصور کیجیے۔ ابو ذر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ پڑھتے کیا ہیں، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی دعا سب وہاں پڑھتے۔ تب ابو ذر نے سر جھکا کر ادب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ کلمات سیکھے ہیں آپ کی تربیت سے، وہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علی الایمان بک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات پر ایمان کا، میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کا، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے عافیت کا اور عافیت پہ تشکر کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جتنے بھی شریر انسان ہیں ان سے تو مجھے بے نیاز کر دے۔ 5 جملے دعا کے، ان 5 جملوں میں جناب ابو ذر نے تمام باتیں جمع کر دی۔ ایمان، تصدیق، عافیت، شکر عافیت، غنا عن شرار الناس، 5 باتیں۔ یہ ابو ذر، ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پر ایسا گزرا ہی نہیں کہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو، اور وہ ابو ذر سے زیادہ سچا۔ آسمان نے کسی ایسے شخص پہ سایہ ہی نہیں کیا کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا واقع ہوا۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے حضرت ابو ذر ان ساری خدمات کے بعد کس مقام پر فائز تھے؟ اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں مدینہ منورہ میں حاکم وقت نے کہہ دیا تھا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں 32 سنیں ہجرت کا مطلب کس کا دور حکومت ہوگا؟ مولا متقیان سے پہلے۔ کہا نکال دو اسے باہر، کہاں نکال دو؟ کہ ربضہ کی طرف۔ ربضہ کیا ہے؟ کہ ربضہ وہ جگہ جو بدتر تھی ابو ذر کی نگاہ میں۔ کیوں بدتر تھی؟ ربضہ کا قصور کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ مدینے سے باہر نکلنا ہی ابو ذر کے لیے موت کے برابر تھا، اور ربضہ کہ جہاں خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، سجدے نہ کیے گئے ہوں، اس اعتبار سے کہ وہاں پر اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، یا ریگستان ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ملتا۔ ربضہ کی طرف نکال دیا جائے ابو ذر کو۔ جب شہر بدر کیا گیا، بہت غور کیجیے، کبھی کبھی
آج کے اصطلاح میں کہتے ہیں شہریت منسوخ کر دینا. کسی شہری کی شہریت منسوخ کر دینا. یوں سمجھیے کہ جیسے کہ اس کو اس کے وطن سے وطن بدر یا شہر بدر کر دینا. ابو ذر کی شہریت منسوخ کر دی گئی. آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے. پھر حکم دیا گیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو چھوڑنے جائے گا نہیں. سلام ہو، ایک نہیں، دو نہیں، 3 معصوم ابو ذر کے ساتھ چلے، جس کو رخصت کرنے کے لیے مولائے متقیان چلے، جس کو رخصت کرنے جنت کے جوانوں کے دونوں سردار چلے. اس کا نام تھا ابو ذر، اور آج اس کا روزے وفات ہے 29 ذی الحج. حضرت ابو ذر ربضہ کے ریگستان میں سے 2 جملے اور پھر عنوان پہ آپ کی خدمت بات مکمل کریں گے. بہت مشہور روایت. ربضہ کے ریگستان میں ابو ذر نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، اس کا نام ہے جون حبشی. آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا زر ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی شریک حیات. یہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جوان بیٹا انتقال کر گیا. اور اب میں حضرت ابو ذر کے وہ چند جملات آپ کی خدمت میں مکمل کر کے بات کو آگے بڑھا دوں. جوان بیٹا زر مر گیا. یعنی اتنی شدید حالات زندگی تھے ابو ذر کے کہ ربضہ میں جوان سے برداشت نہ ہو. جوان مر گئے اور اپنے جوان بیٹے کو اسی صحرا میں دفن کیا. ہمارا سلام اس عظیم صحابی پر. حضرت ابو ذر فرماتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ سرکار سید الشہداء کو کیسے شہید کیا جائے گا اور کتنی مصیبتیں آقا حسین پر آنے والی ہیں، اگر تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر باقی نہ رہے. یہ ابو ذر کے جملے ہیں. وہ ابو ذر اپنے جوان بیٹے کو جب دفن کر رہے تو 2 جملے اس سے کہے تھے. باپ نے جوان بیٹے کی میت سے باتیں کی تھی کہ بیٹا زر، میں بخوشی تیری جگہ خود مر جاتا. محبت کرنے والا بیٹا، محبت کرنے والا باپ، اور محبت کرنے والی ماں، محبت کرنے والے بیٹے. میں بخوشی تیری جگہ موت قبول کر لیتا کہ تو نہ مرتا، میں مر جاتا. لیکن بیٹا مجبوری یہ ہے کہ اگر میں تیری جگہ مر بھی جاؤں تو تجھے فائدہ نہیں کوئی. اس لیے کہ تیرے سوال تجھ سے ہونے ہیں، میرے سوال مجھ سے ہونے ہیں. کوئی اگر کسی کے بدلے میں مر بھی جائے تو فائدہ نہیں کوئی. پھر فرماتا بیٹا، میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے موت نہیں مانگتا، زندگی مانگتا ہوں. یہ اتنا بڑا جملہ ہے. بچا کیا ہے بدل کے پاس؟ ہڈیاں ہیں بدن میں، دونوں رانوں کے گوشت تو ختم ہو چکے. اتنی ضعیفی ہے، ربضہ کی سخت مشکلات ہیں، اس کے بعد بھی ہمت بلند ہے. کہتے ہیں موت نہیں مانگتا، میں خدا سے زندگی مانگتا ہوں. اس لیے بیٹا کہ اگر میں تیرے بعد خدا سے اپنے لیے موت مانگوں تو میری موت نہ مجھے فائدہ پہنچائے گی نہ تجھے فائدہ پہنچائے گی. اور اگر میں زندہ رہا تیرے بعد، کچھ تجھے ایصال کر سکوں گا، کچھ اپنے لیے زیادہ راہ جمع کر سکوں. اتنا عظیم صحابی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.